دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور آج ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے امام حسین اور ان کے گھر والوں پر یزید نے ظلم کیے تھے اور کیسے آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ تو دوستو تاریخ کربلا کے تعلق سے میں نے ایک ویڈیو اور بنائی ہے، اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، لیکن پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لو، اس کے بعد اس کو دیکھ لینا۔ دوستو پرانے زمانے میں جو جنگیں ہوا کرتی تھیں ان کے کچھ نیم قانون ہوا کرتے تھے، مثلا بچوں اور عورتوں پر حملہ نہیں کیا جائے گا، کسی بھی حالات میں پانی بند نہیں کیا جائے گا، نہتوں پر وار نہیں کیا جائے گا، یہ سب جنگ کے اصول ہوا کرتے تھے۔ لیکن کربلا کی جنگ میں یزید کی سینا نے ان سبھی نیم قانونوں کو توڑ کر اپنی جہالت اور حیوانیت کی ایسی داستان لکھی جو آج بھی انسانی دماغ میں الگ الگ طریقے کے خیال پیدا کر دیتی ہے۔ یزید نے پہلے تو امام حسین کو سینا کا ڈر دکھایا۔ امام حسین نے یزید سے یہاں تک کہا کہ اگر تم لوگ میری بات مان جاؤ گے تو میں کل قیامت میں اپنے نانا جان سے کہہ کر تمہاری بخشش کرا لوں گا، لیکن یزید نہیں مانا، اسے تو ہر حال میں امام حسین سے اپنی بیعت لینی ہی تھی۔ لیکن اپنی بات نہ بنتے ہوئے دیکھ کر یزید نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر 6 محرم کو پانی بند کر دیا۔ امام حسین نے کنبے کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپنے لگے، لیکن یزید کو ان پر کوئی ترس نہیں آیا۔ امام حسین نے یزیدی سینا سے اپنے بچوں کو پانی دینے کے لیے کہا، لیکن یزیدی سینا تو دل پر پتھر رکھ کر اتری تھی، اس نے بچوں تک کو پانی نہیں دیا۔ یزید کی سینا کربلا میں کیسی حیوانیت پر اتر آئی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب امام حسین کا 6 ماہ کا چھوٹا سا بچہ علی اصغر پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنے چھوٹے سے جھولے میں تڑپنے لگے، تب امام حسین اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو یزید کی سینا کے سامنے لے گئے۔ انہوں نے یزید سے کہا کہ تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، اس 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، کم سے کم اس بچے کو تو پانی پلا دو۔ امام حسین کی یہ بات سن کر یزید کی سینا میں کھلبلی مچ گئی۔ سینا کے کچھ لوگ ان بچوں کو دیکھ کر منہ چھپا کر رونے لگے، لیکن یزیدی فوج کا ایک پلہ جس کا نام حرملہ تھا، اس نے 3 نوک کا تیر اس چھوٹے سے بچے کی طرف چھوڑ دیا۔ یہ تیر سیدھا علی اصغر کے گلے پر جا کر لگا۔ امام حسین کا یہ چھوٹا سا بچہ وہیں شہید ہو گیا۔ کربلا کے میدان میں یہ ظلم کی انتہا تھی۔ اس کے بعد جب امام حسین کی جنگ ٹالنے کی تمام کوششوں کے بعد جب یہ طے ہو گیا کہ اب جنگ کرنی ہی پڑے گی، تب انہوں نے جنگ سے ایک دن پہلے یعنی کہ 9 محرم کو اپنے سبھی 72 سپاہیوں کو ایک خیمے میں جمع کر کے خیمے کے اندر جل رہے چراغوں کو بجھا دیا۔ رات کے اندھیرے میں چراغوں کو بجھا کر امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یزید ہمارے خون کا پیاسا ہے اور وہ ہمیں شہید کرنا چاہتا ہے، اور کل میری شہادت ہونا طے ہے۔ اب اس جنگ میں جو بھی میرا ساتھ دے گا اس کے بھی خون کے پیاسے یزیدی بن جائیں گے اور اس کو بھی شہید کر دیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کی شہادت ہو۔ تم لوگوں میں سے جو بھی یہ جنگ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ یہاں سے جانے والوں کا یزید فوج بھی کچھ نہیں بگاڑے گی۔ کسی کے قدم مجھے دیکھ کر نہیں رکے، اسی لیے میں نے اندھیرا کر دیا ہے اور چراغوں کو بجھا دیا ہے۔ آپ لوگ اپنا فیصلہ لینے کے لیے پوری طرح سے آزاد ہیں۔ ایسا بول کر امام حسین نے کچھ دیر خیمے کو اندھیرے میں ہی رکھا۔ کچھ دیر کے بعد جب چراغ جلائے تو 72 کے 72 سپاہی امام حسین کے ساتھ ہی کھڑے رہے، کوئی اپنی جگہ سے ایک قدم بھی نہیں ہلا۔ دوستو آپ کو بتا دوں کہ یہ مثال بھی کربلا سے پہلے دنیا نے نہیں دیکھی تھی۔ پھر سارے جتن کرنے کے بعد 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کی جنگ ہوئی۔ امام حسین کے پیاسے 72 ساتھیوں نے 1 لاکھ سے زیادہ یزیدی سپاہیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ کربلا کے میدان میں خون کا دریا بہہ نکلا۔ امام حسین کے پیاسے سپاہی ایک کے بعد ایک اپنی قربانی دیتے رہے۔ امام حسین کے بیٹے حضرت قاسم کو یزید کی سینا نے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال کر دیا۔ امام حسین کے بھائی حضرت عباس کے بازوؤں کو قلم کر دیا گیا۔ امام حسین کے 72 ساتھی جب تک لڑے اپنی پوری ہمت سے لڑے اور یزیدی کتوں کو جہنم رسید کرتے رہے۔ اب دوستو چلتے چلتے بات کرتے ہیں کہ آخر کربلا کی جنگ میں امام حسین کیسے شہید ہوئے تھے۔ تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ کربلا کے میدان میں جب ایک کے بعد ایک امام حسین کے سارے سپاہی شہید ہو گئے، تب امام حسین تنہا کربلا کے میدان میں کھڑے تھے۔ زندہ لوگوں میں صرف عورتیں، بچوں کے علاوہ ان کے ایک بیٹے ہی بچے تھے جن کا نام امام زین العابدین ہے۔ امام حسین اپنی تلوار ذوالفقار کو لے کر آخری دم تک یزیدی کتوں سے لڑتے رہے اور انہیں کاٹتے رہے۔ یزیدی سینا چاروں طرف سے امام حسین پر حملہ کرتی رہی۔ امام حسین اپنے کٹے ہوئے شریر سے لڑائی لڑتے رہے۔ جب امام حسین تھکے اور آپ نے اپنا سر سجدہ شکر میں اپنے رب کے حضور رکھ دیا
تو پھر شمر نام کے ایک یزیدی کتے نے کنددھار کی تلوار سے امام حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ 10 محرم یعنی 10 اکتوبر 680 عیسوی کو شہید کر دیا۔ تو یہ تھی کربلا کی درد بھری کہانی جسے سن کر آج بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔